نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. تو الحمدللہ سورۃ الحجرات میں ہم نے آیت نمبر 9 مکمل کی تھی اور آیت نمبر 10 ہم پڑھ رہے تھے. اچھا یہاں ہم دیکھیں ایک بات کہ سورۃ الحجرات میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہے ہمارے لیے، یعنی وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے، یا یہ کہیں کہ ہماری جو بری عادتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کرنے سے منع فرمایا گیا. پھر سے یہ بات کہوں گی، ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ہم صرف اس کو ایک کورس سمجھ کے، ٹھیک ہے، سلیبس کیا ہے ایگزام کا یہ سمجھ کر اگر ہم تفسیر کو پڑھیں گے، یا صرف اس لیے پڑھ لیں کہ پتہ چلے کسی کے اوپر اپنا ایک امپریشن جمانے کے لیے، بہت سو میں یہ عادت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ سب سوچ کے کہ صرف اس لیے سیکھنا ہے، اگر آپ کا جو آبجیکٹو ہے سیکھنے کا اگر وہ خالص نہیں ہے، ٹھیک ہے، تقوی نہیں ہے دل کے اندر، تو ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، ٹھیک ہے، ہم کتنا بھی سوچیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ نیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ ہم کیوں اس تفسیر کو پڑھ رہے ہیں؟ ہمارا مین آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو عمل میں لائیں، ٹھیک ہے، مین آبجیکٹو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو پڑھ کر، سیکھ کر، اس کو عمل میں لے کر آنا ہے. ادروائز یہ صرف ایک سلیبس، ایک بک، ایک کتاب بن کے رہ جائے گی، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے نہیں کرنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم نے آیت نمبر 9 مکمل کی تھی، اور اس میں سب سے پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ اگر دو لوگوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروانا یہ مومن کا فرض بنتا ہے. ہم اس چیز پر توجہ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے، ہے نا. ہم کہتے ہیں لڑیں تو لڑا کریں ہماری بلا سے، یہ ہمارا طرز عمل ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، جہاں بھی فعل امر آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. پھر آگے ہم نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ہم نے باتیں کی تھی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ عدل، قسط اور انصاف، ان تینوں چیزوں میں کیا ڈفرنس ہے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے. سمجھ گئے تھے سب لوگ اچھے سے کہ قسط کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انصاف نصف سے ہے، آدھا آدھا دینا، ہے نا. اور یہ ہماری زندگی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ہم انصاف کرنا بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عدل ہوتا ہے جو کرنا ہوتا ہے. اسی طرح قسط ہوتا ہے. قسط بھی بڑی اہم چیز ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی کسی طرح کا فتور نہ ہو، آپ کے دل کے اندر کوئی پارشلٹی نہ ہو وہ فیصلہ کرنے کے ٹائم، ٹھیک ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہمیں کیسے پتہ چلتی ہیں؟ اگر ہم صرف ترجمہ کر لیتے ہیں تو کیا ہم بات کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں پر اس کا ترجمہ صرف اتنا دیا ہے کہ عدل کے ساتھ انصاف کرو،
عدل کے ساتھ انصاف کرو، بالکل نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کی گہرائی میں نہ جائیں، کیونکہ ترجمے میں تو یہ پوری بات نہیں لکھی جا سکتی تھی نا کہ عدل کیا ہے، قسط کیا ہے، جب تک اسے پوری طرح سے ہم نہ سمجھیں۔ تو سب سے پہلا حکم ابھی جو ابھی چل رہا ہے، ریسنٹ جو ہم آیات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ صلح کروانا بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور پھر اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اگر پھر آپ اس میں صلح کرواتے ہو تو قسط بھی ہونا چاہیے، عدل تو ہونا ہی چاہیے، قسط بھی ہونا چاہیے۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر ہم آیت نمبر 10 کی طرف گئے تھے، جس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ جی، تو ہم نے آیت نمبر 10 شروع کی تھی، اور یہاں ہم نے بات کی تھی کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات اللہ کی طرف سے آئی کہ تمام مومن کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے درمیان صلح کروا دو، یعنی پچھلی آیت کو اگر ہم اس میں کنٹینیو کر کے دیکھیں تو تمام جو مومن ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور جو صلح کروانے والا ہے وہ بھی بھائی ہے، اور جن دو کے درمیان جھگڑا ہوا ہے وہ بھی بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیا ہو؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کس پر رحم کیا جا رہا ہے؟ جو لڑنے والے ہیں ان پر بھی، اور جو صلح کروا رہا ہے اس کے اوپر بھی۔ صلح کروانے کے اوپر کس طرح سے رحم کیا جائے گا کہ وہ جذباتی ہو کر فیصلہ نہ لے، ٹھیک ہے؟ اور جب بھی ناانصافی نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ زیادتی نہ ہو جائے کسی پر۔ تو صلح کروانا ایک بہت ہی ایک نازک معاملہ ہے، اور یہ بہت ہی احتیاط کے ساتھ کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قسط لفظ استعمال کیا پچھلی آیت میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب ہم نے بھائی بھائی کی بات کی کہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس میں ہم نے یہاں پہ کچھ احادیث دیکھی تھی، ٹھیک ہے؟ اسی کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمان کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، اس سے جھوٹ نہیں بولنا، اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا، اور مسلمان کی جو عزت ہے، اس کی جو دولت ہے، اس کا خون ہے دوسرے پر حرام ہے۔ خون مطلب اس کا قتل کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اپنے مسلمان بھائی کو حقیر مت سمجھو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی حکم دیا گیا ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے؟ حکم دیا گیا ہے ہمیں کہ اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ پھر 3 دن سے زیادہ آپ نے کلام بند نہیں کرنا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا جو پہلے سلام کرے وہ بہتر ہے۔ آج انشاءاللہ یہاں سے دیکھیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمان جو بھائی ہے آپ کا، اس کی ہر ایک چیز آپ کے لیے بہت ہی خیال رکھنا ہے اس کی ہر ایک چیز کا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اس کی عزت ہو، مال و دولت ہو۔ یہاں پہ فرمایا گیا، جو حدیث آپ کو سامنے دکھ رہی ہے اسکرین پر، کہ اگر کسی نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو ان دونوں میں سے ایک نے گویا کہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کر لیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کبھی کوئی نماز نہیں پڑھتا مسلمان، آپ فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو کافر ہے، کیونکہ ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ جس نے نماز ترک کی وہ کافر ہے، ٹھیک ہے؟ کافر نہیں، اس نے کفر کیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا بھی ہم نے نہیں بولنا اس کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے یہ بات، کیونکہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں ہمیشہ وہ حدیث آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں کہ 99 قتل کرنے کے بعد ایک آدمی تھا اور اس نے 100 قتل کر دیے، پھر معلوم کیا، اور پھر کیا ہوا؟ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت نصیب فرما دی، اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اگر ہم سمجھیں تو آپ اگر کسی کو کافر کہہ دیتے ہو، آپ تو نہیں جانتے نا اس کا کیا فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہاں پہ اس کے ایکسپلینیشن میں
کہا گیا ہے کہ صرف کافر ہی کسی مومن کو کافر کہہ سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس بات کا کہنے کا وبال کہنے والے پر ہوگا، یعنی جس نے کافر کہا اس کے اوپر اس کا وبال ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے کہ یہاں پہ بھی دیکھیں کئی باتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ غصہ نہیں کرنا، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا۔ جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ حسد، اس پر ہم بہت بار بات کر چکے، کیا حسد ہر انسان کے دل میں آج نہیں ہو رہی؟ بتائیں، کسی کو اچھا دیکھ رہے ہیں تو حسد ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے بچے اچھا پڑھتے ہیں تو حسد ہو رہی ہے۔ پہلے تو چلیں گاڑی بنگلہ دیکھ کے حسد ہوا کرتی تھی، آج کل تو اگر کسی کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، 90+ لے کر آتا ہے تو حسد ہو جاتی ہے نا، اس کا بیٹا کتنا پڑھتا ہے۔ ہم نے جیسی خبر ملی سامنے والے کا بیٹا اچھا پڑھتا ہے، ہم گھر آئے اور ہم نے لگائے اپنے بیٹے کو 2-4، کیوں؟ تم کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، تو کس قدر حسد ہوتی ہے۔ اور کیا کہا کہ ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو، اور 3 دن سے زیادہ اس سے میل جول مت چھوڑو۔ اچھا، ایک اور حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں وہاں نہیں جا رہی PDF پر، میں آپ لوگوں سے ہی رابطہ کرتی ہوں انشاءاللہ، کہ انسان جو ایک پوری ایک مسلم جماعت ہے نا، پوری مسلم جماعت، یعنی میں ہوں، آپ ہیں، اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی ہیں دنیا کے کونے کونے میں، اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ سب کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے۔ کیا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہے، اوکے، یعنی جسم کے اگر کسی ایک حصے کے اندر درد ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر مان لے ہمارے سر میں درد ہے تو کیا ہم سکون سے بیٹھے رہیں گے؟ ہمارے ہاتھ اور پیر، ہم بولیں گے کہ ہمارے ہاتھ اور پیر کو کیا فرق پڑتا ہے، سر میں درد ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ یا ہمارے پیر میں تکلیف ہے تو ہمارا باقی حصہ جو ہے جسم کا وہ بولے گا کیا ایشو ہے، ہو رہا ہے تو ہوا کرے، نہیں نا، ہم پورے تڑپ جاتے ہیں۔ کئی باری جب درد زیادہ ہوتا ہے تو ہمیں بخار آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا۔ اسی طرح سے کہا گیا کہ جو مسلمان ہیں ان کی مثال جسم کی طرح ہے، جب ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے نا تو پورا جسم بیداری اور بخار کے ذریعے سے سب اعضاء کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہوتا کیا ہے، کہیں تکلیف ہوتی ہے تو ہمارا پورا جسم بخار میں ہو جاتا ہے اور پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح سے مسلمانوں کو ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے ساتھ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم سب کو مل کر اس تکلیف کو محسوس کرنا ہے اور اس چیز سے لڑنا ہے۔ جیسے کوئی انفیکشن ہمارے جسم میں ہو جاتا ہے اور ہم کیا ہوتا ہے، پورا جسم اس سے لڑتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے گھر میں ہی ایک نہیں ہیں، ہم تو اپنے ملک میں ایک نہیں ہیں، دنیا کی بات تو بہت دور ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں، پھر اگر خاندان میں بات کریں تو خاندان میں نہیں، اور ملک میں تو چھوڑ ہی دیں، ملک میں تو پھر بالکل ہی الگ ہے ہم، ہے نا۔ تو یہاں پہ جتنی احادیث آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں، یہ بتائیں اس میں سے ہم کتنی چیزوں کے اوپر لٹرلی عمل کرتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن جب بات عمل کرنے کی آتی ہے تو بات ہماری غائب ہو جاتی ہے، بالکل سر کے اوپر سے نکل جاتی ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ سے پوچھا کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے؟ اب ہم بھی تو مسلمان ہیں نا، ہمیں غور کرنا چاہیے نا اس چیز پر کہ کون سا مسلمان سب سے بہتر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان امن میں رہیں۔ اب یہ بتائیں کیا ہمارے، چلے ہاتھ تو ہم نہیں اٹھا رہے، چلے بہت سے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں، لیکن اگر ہم نارمل بات کریں تو کیا ہماری زبان سے ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں کیا وہ امن میں ہیں؟ ہاتھ اٹھانا تو خیر ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن نارملی زبان کی بات کریں، ہماری زبان سے تو کوئی نہیں بچا، زبان اس قدر چلتی ہے
کہتے ہیں نا بہت ہی جو ڈیڈلی ویپن ہوتا ہے وہ ہے زبان. میرے ایک سر کہا کرتے تھے کہ زبان کے اندر نا ہڈی نہیں ہوتی، لیکن وہ اچھوں کو پورا توڑ کے رکھ دیتی ہے. بالکل صحیح بات ہے، ہڈی نہیں ہوتی ہے نا، لیکن جو زبان ہوتی ہے وہ اچھوں کو توڑ دیتی ہے. کسی آپ سٹک سے کسی کو کیا مارو گے، تلوار سے کسی کو کیا مارو گے، جو زبان سے آپ گھاؤ دے دیتے ہو کسی کو. ان کے ایموشنز، ان کا بھروسہ، ان کا دل، ہر کچھ آپ توڑ سکتے ہیں ایک زبان سے. کہتے ہیں کہ تلوار کا گھاؤ بھر سکتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا. ٹھیک ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ زبان سے نا جسم کا ہر ایک حصہ، سارے اعضاء وہ عاجزی اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر. ٹھیک ہے، اتنا پریشان ہے پورا جسم اس زبان سے، پناہ مانگتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری زبان تو ایسی چلتی ہے کہ ہم اچھے رشتوں کو ختم کرتے ہیں. کہا زبان سے پورے جسم نے کہ اگر تو ٹیڑھی ہو جائے گی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. لڑائیاں کیسے شروع ہوتی ہیں؟ اچھا بتائیے. جب لڑائیاں ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں؟ زبان سے ہی شروع ہوتی ہے نا. ڈائریکٹ تو نہیں کوئی ہاتھ پیر سے شروع ہو جاتا ہے، بات تو زبان سے ہی شروع ہوتی ہے نا. تو زبان کتنی خطرناک چیز ہے. اگر ہم نے اس کی حفاظت کر لی تو کیا ہوگا؟ سارے رشتے ہمارے سدھر جائیں گے. رائٹ؟ یہاں پہ کہا گیا مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور مسلمانوں کو نہ اپنے ہاتھ سے نہ اپنی زبان سے آپ نے تکلیف پہنچانی ہے. اب زبان کے جو گناہ ہیں وہ تو بہت ہے، ہم سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے ملنے والی سزا کتنی زیادہ سخت ہے. ایک بار رسول اللہ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. غریب انسان کو کہتے ہیں نا مفلس. جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، گھر بار نہیں ہوتا، وہی ہوتا ہے نا مفلس. جانتے ہیں نا اس لفظ کو آپ لوگ؟ مفلس وہ ہوتا ہے. تو صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم نہیں، کوئی ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے. اب دیکھیں کہ اسلام میں مفلس کسے کہا گیا. رسول اللہ نے کہا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا. ہمیں بڑا وہ لگتا ہے نا کہ ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو کلاسز بھی جوائن کرتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو نماز، روزہ، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا، اور ایسے آئے گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا. اب آپ سوچیں کہ ایک انسان کھڑا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پوچھا گیا کہ بھائی تم کیا لے کر آئے ہو؟ دیکھا نماز بھی، روزے بھی، زکوٰۃ بھی، نیکیوں کے ڈھیر لگے. اب وہ آدمی دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ یار میرے پاس تو بڑی ساری نیکیاں ہیں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بلایا، کہا کہ بتاؤ تمہارا اس کے ساتھ کیا حساب بنتا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ صاحب اس نے اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا دل دکھایا، ٹھیک ہے، اور پوری ایک لمبی لسٹ دے دی. نیکی ایک اٹھائی، گالی کے بدلے ایک نیکی دے دی. تمہارا دل دکھایا تھا، یہ نیکی لو. اچھا تمہیں تھپڑ مارا تھا، یہ نیکی لو. تمہیں گالی دی تھی، یہ نیکی لو. ٹھیک ہے، ایسے کرتے 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 کیا ہوگا؟ ساری نیکیاں ختم. جو پورا انبار لگا تھا، پورا ڈھیر لگا تھا نیکیوں کا، کیا ہوا؟ زیرو. اب زیرو پہ ختم نہیں ہوا، زیرو پہ ختم نہیں ہوا، مائنس میں بھی جاتا ہے نا حساب کتاب. ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہوگا کہ اس کی جب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی تو اب کیا دے سکتا ہے وہ؟ حساب کتاب زیرو ہو گیا، تو اس کے گناہ جو ہوں گے نا وہ اس کو مل جائیں گے.
اس کے گناہ بھی اس کو مل جائیں گے، یعنی نیگیٹو میں چلا جائے گا وہ، اور کیا ہوگا، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچی، اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ ہے صحیح معنوں میں مفلس۔ اب آپ سوچیں، اب اگر ہم اپنا حساب کتاب کریں تو نہ جانے کتنوں کا ہم نے دل دکھایا ہوگا، نہ جانے کتنوں کو ہم نے اس انداز میں بات کی ہوگی، ان الفاظ سے بات کی ہوگی جو اس کا دل دکھا ہوگا۔ اور ہم سوچیں کہ ہم تو بس مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور ہم تو بس صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی خوبصورت مثال کے تھرو اس چیز کو سمجھایا گیا کہ آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے گولڈ کا سیٹ خریدنا ہے، آپ کو معلوم ہے گولڈ بہت مہنگا ہے، آپ نے تھوڑا 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 پیسہ جمع کیا کہ میں گولڈ کا سیٹ خریدوں گی، سالوں لگے آپ کو پیسہ جمع کرنے میں، ٹھیک ہے۔ فائنلی وہ دن آیا جب آپ وہ گولڈ سیٹ خرید سکتی ہیں، آپ شاپ پر گئیں، وہاں آپ نے اپنی پسند کا گولڈ سیٹ نکلوایا، لاکھوں کا آئے گا آبویسلی، ٹھیک ہے۔ آپ بڑی خوش ہو گئیں کہ یہ گولڈ سیٹ تو اب میرا ہو گیا، آپ نے پیسے نکالے کہ آپ شاپ کیپر کو دیں اور گولڈ سیٹ اپنا لے لیں۔ جیسے ہی آپ لینے کے لیے ہوئی، کوئی آپ کا پرس لے کر بھاگ گیا، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ اب امیجن کر سکتے ہیں اس چیز کو؟ آپ کی سالوں کی جو سیونگز تھیں، جو آپ نے ایک چیز آپ کو سامنے آپ کی چیز نظر آ رہی ہے، ایک گولڈ سیٹ جو آپ کی برسوں سے آپ کی نظر تھی کہ میں اسے خریدوں گی، آپ نے پیسہ بھی جمع کیا، آپ لے کر گئیں، آپ بس اس شاپ کیپر کو پیسے دینے ہی جا رہی تھی اور کوئی آپ کا بیگ لے کر بھاگ گیا۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں واقعی میں اگر ہمارے ساتھ یہ چیز ہو جائے تو سوچ کے بھی ہمارا دل گھبرا جاتا ہے نا۔ واقعی میں اگر ایسا ہو جائے، ہم تو اگر تھوڑا بہت پیسہ لے کے بھی بیگ میں جاتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے نا کہ کہیں اگر یہ چوری ہو گیا تو ہمارا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ تو لیکن جب ہم قیامت کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کی باتیں کرتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کی باتیں کرتے ہیں، حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا دل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ادھر سنتے ہیں ادھر اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اگر بتائیں واقعی آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، واقعی آپ کے 10-15 لاکھ 20 لاکھ کوئی اڑا کے لے جائے تو آپ کے دل پر کیا بیتے گی؟ آپ مہینوں کھانا نہیں کھائیں گے، ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کے ساتھ ایسا؟ آپ اتنے غم میں بیٹھ جائیں گے کہ میری سالوں کی جو محنت تھی وہ کوئی اڑا کے لے گیا۔ لیکن اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہمیں واقعی میں پتہ ہے کہ یہ ہوں گی، حساب کتاب ہوگا، لازمی ہوگا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اب اسی طرح سے یہ سوچیں کہ آپ نے نیکیاں کمائیں، ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آپ گئے، جنت آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن دوسرا کوئی آیا اور آپ نے جو اس کے ساتھ تلخ، آپ نے جو اس کے ساتھ آپ کا جو نظریہ تھا، جو آپ کا جو بیہیویئر تھا اس کے ساتھ، تو کیا ہوا؟ آپ کی ساری نیکیاں اس کو دے دی گئیں اور آپ خالی ہاتھ ہو گئے اور آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ لوگوں میں جو کمپیوٹر آپریٹ کرتے ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کچھ فائلز ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ نے کبھی آئیکن دیکھا ہے وہ اڑتی ہوئی فائلز نظر آتی ہیں ایک فائل سے دوسری فائل میں؟ کبھی کی ہے آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے کی ہوگی نا؟ فائلز جب آپ ٹرانسفر کرتے ہو اڑتی ہوئی، ایسا لگتا ہے کہ ایک جگہ سے اڑ کے دوسری جگہ چلی گئی ہے نا۔ ایسا ہی کچھ منظر ہماری نیکیوں کا ہوگا، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کہ وہ ٹرانسفر جیسے اڑ کے وہ ہو جاتا ہے نا، ایک دکھتا ہے کہ بس اڑتی چلی جا رہی ہیں فائلز، ایسے ہی حساب کتاب ہوگا، ایسے ہی ٹرانسفر ہو جائیں گی ہماری نیکیاں کسی اور کے پاس اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو ڈریں اس چیز سے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص اس چیز کی حفاظت کر لے جو اس کے منہ میں ہے اور شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آپ دیکھیں شرمگاہ کو تو سب جانتے ہیں، ہے نا، کہ زنا نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا بہت بری چیز ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول نے زنا نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی زبان کو بھی لا کے کھڑا کر دیا۔
کیونکہ کوئی بھی چیز نا، کوئی بھی گناہ شروع کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ زنا تک بھی کیسے پہنچتے ہو؟ پہلے آپ کسی سے اٹریکٹ ہوتے ہو، پھر وہ آپ سے اچھی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جس فیلڈ میں ہوتے ہو نا، آپ سے اسی فیلڈ کی وہ باتیں کرے گا. آپ کو باتیں کرتے کرتے وہ آپ کو اس چیز کی طرف لے کر جائے گا جو پھر آگے چل کر ایک بہت بڑے گناہ میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ زبان جو ہے نا، یہ سمجھیں کہ یہ ہر برائی کا سورس ہے، اور جس نے اس کی حفاظت کر لی، اس کا مطلب کہ وہ جنت میں داخل ہوا. یہ ساری احادیث آپ کو انشاءاللہ یہاں پر مل جائیں گی. تو زبان سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، زبان سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے بہترین تم میں سے امت کون سی ہے، کیا کرتی ہے؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. ٹھیک ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. تو یہ زبان جب نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، تب یہ سمجھ لیں کہ وہ مطلب فلاح پا گیا وہ انسان، یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ بہترین بننا چاہتے ہیں، اگر بہترین امت بننا چاہتے ہیں، کنتم خیر امت، بہترین امت بننا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. سب سے آپ جب کوئی کسی کو ایڈوائز کرتے ہو، آپ کوئی بیان کرتے ہو، کیسے کرتے ہو؟ اپنی زبان سے کرتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ واقعتاً چاہتے ہو کہ آپ بہترین امت ہو، تو آپ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو یہاں پر الحمدللہ ہم نے ہماری آیت نمبر 10 مکمل کی. اس میں کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے درمیان صلح کروانا ہے تاکہ اللہ آپ پہ کیا کرے؟ رحم کرے. اور اسی کو لے کر پھر ہم نے بہت ساری ڈیٹیل میں بات کی کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اگر ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، تو جس طرح پورا جسم دکھنے لگتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے کہ ہم جب اپنے مسلمان بھائی کو پریشان دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی پریشان ہو جانا ہے. اور جس طرح سے ہوتا ہے نا، اینٹی بائیوٹکس دی جاتی ہیں اور پورا جسم اس سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے بھی وہی کرنا ہے، ہم نے بھی ایک امت بننا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں ہماری یہ آیت مکمل ہوتی ہے. آیت نمبر 11 کی طرف چلتے ہیں. اب دیکھیں، آیت نمبر 11 کا آغاز بھی وہی اسی پیٹرن پہ ہو رہا ہے کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی یا ایھا الذین آمنو لفظ آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے الرٹ ہو جانا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، الرٹ ہو جانا ہے کہ میں، ظاہر سی بات ہے، میں ایمان والی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور جب لفظ آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام مرد عورت سب سے بات کی جا رہی ہے، الا یہ کہ الگ الگ اس میں ڈسکرائب کیا ہو، مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ. اور اس آیت میں ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، مردوں کو بھی الگ کیا گیا ہے، عورتوں کو الگ کیا گیا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جہاں پر عورتوں سے بھی کہی گئی وہ بات، مردوں سے بھی کہی گئی وہ بات، اور ایمان والوں سے کا نام الگ سے آیا، تو وہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ آیت ہوگی. اور اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے گناہوں کے اوپر آج فل سٹاپ لگانا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، لا یسخر، یہ لا کیا ہوتا ہے؟ لائے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ یسخر، مذاق نہیں اڑانا. ٹھیک ہے، تو کیا کہا گیا؟ ایمان والوں سے لا یسخر، نہ مذاق اڑائیں. اب یہاں پہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے قوم.
ओके यहाँ पे जो लफ्ज आ रहा है वो आ रहा है कौमुन। अच्छा, कौम का मतलब होता है गिरोह, ठीक है, कौम कोई गिरोह। लेकिन अगर यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर औरतों का तस्करा आ जाए बाद में, ठीक है, मैं इससे करती हूँ, मुझे पता नहीं ये ऑन वो नहीं हो रहा मुझसे यूज। अगर ये समझ लें कि यहाँ पे अगर आगे चल के ये कौम है और यहाँ पे ये निसा लफ्ज आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे आगे चलकर औरतों का तस्करा आ जाए तो हम इस कौम को मर्दों के हिसाब से ले सकते हैं, यानी ना मजाक उड़ाए कोई कौम किसी कौम का, या मर्द ना मजाक उड़ाए किसी मर्द का। क्यों? क्योंकि आगे चल के निसा लफ्ज आया है। उसके बाद लफ्ज है असा। असा का मतलब होता है कि किसी काम के करीब होने को जाहिर करना, जैसे उम्मीद है कि ऐसा हो, ठीक है, तो ये लफ्ज असा का मतलब होता है। तो कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए। असा आई यकूनू की ऐसा हो कि वो सब क्या हो, खैरन बेहतर हो, मिनहुम तुमसे, उनसे। कौन किससे बेहतर हो, यानी जो मजाक उड़ा रहे हैं और जिनका मजाक उड़ रहा है, यानी जिनको जिनका मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है, तो आप ये समझ लें कि जिनका मजाक बनाया जा रहा है हो सकता है अल्लाह की नजर में वो ज्यादा बेहतर हो, ठीक है, हो सकता है वो ज्यादा बेहतर हो। फिर अल्लाह ताला ने वही बात क्या कही, वला निसा मिन निसा। अब यहाँ पे औरतों का तस्करा आया और ना औरतें, ठीक है, अब यहाँ पे यस्खर जो है वही बात आ गई कि ना मजाक उड़ाए ना औरतें मजाक उड़ाए औरतों का। अब यहाँ देखें कि कितनी इंपॉर्टेंट आयत है कि पहले तो या अय्युहल लजीना आमनू कह के मर्दों को और औरतों को दोनों को अलर्ट कर दिया गया, फिर मर्दों से कहा गया कि मजाक ना उड़ाएं किसी मर्द का, फिर औरतों से कहा गया ना औरतें मजाक उड़ाएं औरतों का। असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता है कि वो ज्यादा बेहतर हो उनसे, ठीक है, यानी मजाक उड़ाने वाली औरत क्या समझती है या मजाक उड़ाने वाला मर्द क्या समझता है कि मैं ज्यादा बेहतर हूं, लेकिन ये तो अल्लाह बेहतर जानता है ना कि कौन ज्यादा बेहतर है। एक चीज हो गई कि मजाक ना उड़ाएं। फिर दूसरी चीज यहाँ पर क्या आई है, वला तनाबजू, फिर ये लाए नहीं आ गया और क्या कहा गया, तनाबजू नहीं, पहले बीच में से एक और चीज रह गई, तलमिजू रह गया, ठीक है, वला तलमिजू। तलमिजू क्या होता है, तलमिजू का मतलब होता है ऐब लगाना, ठीक है, और ना ही ऐब लगाएं। अब आप देखते जाइए, पहला मजाक उड़ाना, दूसरा है ऐब लगाना, और ना ही ऐब लगाए अनफुसकुम, अपनों को, ठीक है, अगर अनफुसकुम देखा जाए तो अपनी नफ्सों पर, ठीक है, अब इसका जब तफसीर देखेंगे इंशाल्लाह तब हम समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, और ना ही क्या करें, ऐब लगाएं। अब ऐब लगाना, ताना देना, ठीक है, कमेंट पास करना, टॉन्ट करना, ये सब कितना कितना आम है, तो यहाँ पर उसके लिए भी मना किया गया, ठीक है। पहला क्या कहा गया, मजाक ना उड़ाएं, दूसरा क्या कहा गया, ऐब ना लगाएं, फिर कहा गया वला तनाबजू बिल अलकाब। अब ये ला 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 हर बार आ रहा है, क्या है, लाए नहीं, मत करो ऐसा। फिर क्या कहा गया, तनाबजू, तनाबजू नून बा जा इसके जो रूट लेटर्स है, और इसका मतलब होता है एक दूसरे को बुरा लकब देना। लकब समझते हैं आप लोग, एक दूसरे को बुरे नाम से बुलाना, ठीक है, बिल अलकाब बुरे लकब से बुलाना, और ये बहुत होता है, ठीक है, किसी का रंग कम है तो उसको उसी नाम से बुलाना, किसी की हाइट कम है उसको उसी नाम से बुलाना, यानी उसके अंदर या कोई कमी है उस कमी के साथ उसको बुलाना, या मान ले उससे कभी कोई गुनाह हो गया था उसी चीज के साथ उसको बुलाना कि तुमने तो वो जो गुनाह किया था वही नाम, जैसे कभी किसी से कोई चोरी हो गई थी फॉर एग्जाम्पल, उसे सजा भी मिल गई, उसने रिग्रेट किया, तौबा इस्तगफार सब कर लिया, अब आप उसको कह के ही बुलाते हो, ए चोर इधर आओ,
اب سوچیں کتنی بری بات ہے، اور اس کا حکم آپ کو قرآن میں مل رہا ہے کہ اسے برے لقب سے مت پکارو۔ اچھا، یہاں پر آپ کو ایک تجوید کا رول بھی میں نے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے بئسا۔ بئسا کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی برا، کتنا برا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اپوزٹ میں آتا ہے نعمہ، ہم کہتے ہیں نعم الوکیل، یعنی کیا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بئسا ہوتا ہے کیا ہی برا ہے، کتنا برا ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے الاسم، ٹھیک ہے؟ الاسم یعنی نام، الفسوق یعنی برا، ٹھیک ہے؟ یعنی برا نام، کیا مطلب ہوا کہ کیا ہی برا ہے، یعنی کتنا برا ہے گناہ کا نام رکھنا، ٹھیک ہے؟ آگے میں اس کا بتاؤں گی آگے کیا لکھا ہے، لیکن مجھے یہاں پہ آپ کو تجوید کا ایک رول بتانا ہے۔ آپ کو یہاں پہ ایک لفظ نظر آ رہا ہے الاسم، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ میں آپ کو یہاں لکھ کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے اسم، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اور ہم جانتے ہیں حمزۃ الوصل کے بعد جب بھی پیچھے سے کوئی حرف آئے یا کوئی لفظ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈراپ ہو جاتا ہے، یہ نہیں پڑھا جاتا، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، اب اس کے ساتھ لگ گیا ال، جب ال لگ گیا تو ہم جانتے ہیں یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی جب پیچھے سے کچھ آتا ہے تو نہیں پڑھا جاتا، سب جانتے ہیں نا حمزۃ الوصل کے بارے میں کہ اسے نہیں پڑھا جاتا، ہم نے شمسی قمری اس میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اس ورڈ میں آپ دیکھیں دو حمزۃ الوصل آ گئے، ایک تو یہ ال والا اور ایک یہ اسم والا، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے جو ورڈ مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ بئسا، ٹھیک ہے؟ تو اب ال نے کیا کہا کہ بھائی میں تو نہیں پڑھا جاؤں گا، حمزۃ الوصل نے کہا کہ میں تو نہیں پڑھا جاؤں گا کیونکہ مجھ سے پہلے بئسا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، اب اس نے کیا بولا کہ بھائی میں بھی نہیں پڑھا جاؤں گا، میں بھی نہیں پڑھا جاؤں گا۔ اب اگر یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، یہ بھی نہیں پڑھا جا رہا، تو بچا کیا؟ یہ ساکن تھا، بچا کیا؟ لام بچا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس کا جو لام ہے نا وہ پڑھا جائے گا زیر کے ساتھ، تو جب ہم اسے پڑھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے بئسا لسم، بئسا لسم، ٹھیک ہے؟ تو یہ غلطی اگر ہم کرتے ہیں تجوید میں تلاوت میں پڑھتے ہوئے تو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ال کے ساتھ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ حمزۃ الوصل آگے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دونوں حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جائیں گے اور لام کے ساتھ زیر لگ جائے گا۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ بات کہ اس کو بئسا لسم پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی چلے ماشاء اللہ۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ کتنا برا ہے گناہ کا نام رکھنا، گناہ کی بات کرنا، گناہ کا نام رکھنا کتنا برا ہے؟ بعد الایمان، ایمان کے بعد، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، برائی کا نام بھی برا ہے، فسوق ہے، فسق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ سارے کام اگر آپ کر رہے ہو، کسی کو برے لقب سے بلا رہے ہو، کسی کے اوپر عیب جوئی کر رہے ہو، کسی کا مذاق اڑا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بئس الاسم الفسوق، کیا ہی برا ہے یہ نام، ٹھیک ہے؟ کتنا ہی برا ہے گناہ کا یہ نام رکھنا، کس کے بعد؟ ایمان کے بعد۔ آگے کیا کہا گیا؟ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی بھی توبہ نہ کرے، ٹھیک ہے؟ لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، نہیں کرے، یتوب توبہ، تو جو توبہ نہ کرے اس کے لیے کیا کہا گیا؟ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور میں نے کیا کہا تھا کہ جب بھی آپ کو یہاں پہ دیکھیں، میرے خدا،
یہاں پہ دیکھیں یہ اولائکا کا مطلب تو ویسے ہی وہ ہوتا ہے اور ہم کا مطلب بھی وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو زیادہ زور پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولائکا کا بھی استعمال کیا اور ہم کا بھی، اور یہ ہم بہت بار پڑھ چکے، ٹھیک ہے؟ اب تک تو یاد ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ وہ ہے، وہی ہے ظالم۔ کون ہے ظالم؟ جو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تفسیر میں چیزیں اور بتاؤں گی، لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ نے تو کہا کہ جو توبہ نہ کریں وہ بڑے ہی ظالم ہیں، جو اس طرح کے کام کرے، کسی کے لیے برا نام رکھ دیا، کسی کا مذاق اڑا دیا، ٹھیک ہے، سب ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو اور ہمیں اس کے اوپر ورک کرنا ہے، لیکن ہم نے دوسرے کو یہ سٹیمپ نہیں لگا دینا کہ یہ برا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، اور اس سے ریلیٹڈ ایک بہت خوبصورت حدیث بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ آیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ آیت سمجھ میں آئی؟ ایک بار پورا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی بھی گروہ، قوم یا مردوں کے گروہ دوسرے گروہ کا، مردوں کے گروہ کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے۔ اور جو باز نہیں آتے، جو اللہ سے توبہ نہیں کرتے، وہ تو ظالم ہیں۔ اب یہاں پہ کتنی طرح کے گناہوں کی ہم نے بات کی؟ کتنے گناہوں کی ہم نے اس میں بات کی؟ مذاق اڑانا نمبر 1، دوسرا 3 گناہوں کی بات کی ماشاءاللہ، مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، عیب لگانا، اور کسی کو برے لقب سے بلانا۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا ہم میں سے کوئی بھی اتنا پاک ہے ان برائیوں سے، یا کوئی اتنا کانفیڈنٹلی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کبھی ان میں سے کوئی سا بھی گناہ کیا ہی نہیں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہیں کی وہ تو ظالم ہے۔ اب سوچ لیں، ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ یہ گناہ تو ہم سے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر انسان سے ہوئے ہیں، لیکن کیا جو اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے توبہ نہیں کی ان سب باتوں سے، وہی ظالم ہے۔ توبہ کرنا تو الاؤڈ ہے، پھر وہی بات، وہی 99 قتل والی ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن یہ سوچنا کہ 99 قتل والے کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا، ٹھیک ہے، لیکن چلیں وہ تو ہاں مطلب اس کے ساتھ اتنا کچھ ہوا، اس کو معاف کر دیا گیا تو کیا ہمیں بھی معاف کر دیا جائے گا؟ یہ مائنڈ سیٹ نہیں رکھنا۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ملک الموت آپ کے اوپر کب حاوی ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے پچھلی آیت میں زبان کے بارے میں دیکھا کہ زبان کی حفاظت کرنا ہے، اور یہاں پہ زبان سے ہونے والے گناہوں کو بڑی ہی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، پوری ایک فہرست اللہ نے دے دی، ٹھیک ہے؟ مذاق کس کا اڑایا جاتا ہے؟ جب دوسرے کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ دوسرے مسلمان کو حقیر نہ سمجھو، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ اس کے درجات اللہ کے نزدیک کتنے زیادہ بلند ہوں؟ مذاق اڑانے والا کیا سمجھتا ہے؟ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے نا؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت کمتر ہے، اس میں کچھ اچھا ہے ہی نہیں، یہی سمجھتا ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ بہتر ہو، تمہیں کیا معلوم اس کے درجات اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ اگر ہم اس دور میں چلے جائیں جہاں پہ غلام ہوا کرتے تھے، ان غلاموں کو کس نظر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابہ کا درجہ دیا، ان کے آگے اللہ تعالیٰ نے ٹیگ لگا دیا کہ میں ان سے راضی ہوں۔ کتنے صحابہ ایسے ہیں جو غلام تھے نا؟ ان کے کیا درجات تھے، اور غلام تھے، ایکسپٹ نہیں کر پا رہے تھے لوگ کہ غلام کو ایک صحابی کا درجہ کیسے مل گیا۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کا کیا درجہ ہے۔ اچھا، مذاق جو کیے جاتے ہیں صرف الفاظ سے نہیں، جی بالکل، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے بہت اچھا اگزامپل ہے نا؟
اچھا مذاق جو ہوتے ہیں وہ صرف الفاظ سے ہی نہیں کیے جاتے، کئی بار کچھ اس طرح کی حرکتیں کر دی جاتی ہیں، یا کبھی تو آنکھوں کے اشاروں سے ہی مذاق کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مین مقصد کیا ہوتا ہے مذاق کا؟ کہ مزہ آئے، ٹھیک ہے، جسٹ فار فن یہ چیزیں کی جاتی ہیں۔ تو زبان تو ہے ہی اس کا ایک بڑا گناہ، لیکن آنکھوں سے اشارہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی بھی طریقے سے سامنے والے کو ذلیل کرنا، کسی کی نقل اتار دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اور کسی کو انسلٹ کرنا، اس کی توہین کرنا، ٹھیک ہے، اس کی کوئی عادت ہو، کوئی ہکلاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی دیکھتا صحیح طریقے سے نہیں ہے، اور اس طرح کے اس کو اس طرح سے اس کی کسی ایپ پر، ٹھیک ہے، اس کی کمی پر آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، سب الگ الگ ہیں۔ سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آخرت کی زندگی درجات اور فضیلت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ آخرت میں سوچئے نا، آپ کی آخرت میں آپ کو کیا درجات ملیں گے، اس کی فکر کہاں کرتے ہیں ہم تو آج اگر خوبصورت ہیں، آج ہمارا بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہے، ہم ہوشیار بہت ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سب کچھ ہیں، دوسرا سامنے والا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ کوئی اگر شکل صورت میں اتنا اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی آواز بہت اچھی ہو، ٹھیک ہے، کسی کا ذہن بہت اچھا ہے، کسی کی ہائٹ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر آپ دنیا کے رنگ روپ دیکھ کر، دنیا کی مال دولت دیکھ کر آپ یہ ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کہ کون فضیلت میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ رنگ روپ یہ کہاں سے آیا، کس نے دیا؟ یہ مال دولت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو معاذ اللہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ اگر ہم کسی انسان کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی شکل صورت پہ، تو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں تک اس بات کو لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام زیادہ تر خود پسندی والے لوگ کرتے ہیں، خود پسندی والے لوگ دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے وہ کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خطبہ دیا تھا، ٹھیک ہے، ان کا سب سے جو مشہور خطبہ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کسی نہ تو عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پہ فضیلت حاصل ہے، نہ کسی سرخ کو سیاہ پر، نہ کسی سیاہ کو سرخ پر۔ یہ تو رسول اللہ بتا کے چلے گا، اور آج ہم کہتے ہیں نا گوری چمڑی، اس پہ ہی مرے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی سکن ٹریٹمنٹ کروائے جاتے ہیں گورے ہونے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک نام ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ کہہ دیا رسول اللہ نے نہ کسی سرخ کو سیاہ پر فضیلت ہے، نہ سیاہ کو سرخ پر۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو بنایا تو جو مٹی تھی، کوئی سرخ تھی، کوئی سفید، کوئی سیاہ، الگ الگ طرح کی مٹی سے انسان کو بنایا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے یہ 4693۔ تو جب اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو بنانے والا ہے، ہمارے جسم کو، ہماری جو شکلیں بنانے والا ہے، ہمارے کلرز بنانے والا ہے ہمارے سکن کے، تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے والے؟ اچھا یہاں مردوں کا ذکر الگ سے کیا گیا اور عورتوں کا ذکر الگ کیا گیا۔ پہلے تو اس چیز کو یہ سمجھ لیں کہ جب مومن سے بات کی گئی ہے تو ان کی مجلس الگ ہوگی نا، مردوں کی الگ ہوگی، عورتوں کی الگ ہوگی، لیکن اس سے بھی مین بات یہ ہے کہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے، کتنی سنجیدہ بات ہے، کتنی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس آیت کے بارے میں کیونکہ عورتوں میں یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ زیادہ ہوتی ہے،
یہ مذاق اڑانے والی چیز عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے اگر کمپیریزن کریں مردوں کے ساتھ تو، ٹھیک ہے، بہت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ مرد مذاق اڑائیں مردوں کا، نہ ہی عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا. محفلوں میں، شادیوں کی محفل ہو رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی تو یہ تو غلط بات ہے کہ ہزار طرح کے رسمیں بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان رسموں کے اندر بھی وہ تو ہے ہی بری چیز، لیکن اس کے اندر کس قدر یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے. یہ دیکھیں کہ کزنز ہیں، آپس میں ملی گروپ بنا لیا اور ہر آنے جانے والے پر کامنٹ شروع کیا، کس نے کیا پہنا ہے، اس کو تو فیشن سینس ہی نہیں ہے، اس کو تو پہننے کا طریقہ ہی نہیں ہے نا. اچھا یہاں ایک بات سنیں، باتیں بہت کڑوی ہوتی ہیں یہ، کیونکہ ہم لوگ انہی چیزوں میں ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کے اوپر سپارے بانٹے جاتے ہیں، ہے نا، کہ آپ پڑھیں. اچھا اگر ان سے یہ کہا جائے کہ اگر جیسے جو لوگ مانتے ہیں اس بات کو، جو سمجھ گئے اس بات کو کہ بھائی یہ مطلب ہم جو پڑھیں گے ہمیں پڑھنے کا حساب کتاب ملے گا نا، مرنے والے کو تو کیا ملے گا اگر آپ اس طرح کی دلیل دینا شروع کر دیں فار ایگزامپل. تو وہ آگے سے آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ اچھا چلیں چھوڑیں، اگر آپ یہ نہیں مانتی تو آپ پڑھیں، کم سے کم بری باتیں تو نہیں ہوں گی، کم سے کم اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، گوسپس نہیں ہوں گے، برائیاں نہیں ہوں گی، کوئی کسی کے بات نہیں کرے گا، میت کا گھر ہے. ہوتا ہے ایسا؟ ایسا بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے، سنا ہے؟ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ کسی میت والے گھر میں جا کر کیا آپ گوسپس کرو گے؟ کیا آپ فیشن سینس کی باتیں کرو گے؟ نہیں نا. یہ باتیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ شادیوں میں ہوتی ہیں، جہاں پہ کزنز بیٹھی ہوئی ہیں، گیٹ ٹوگیدرز ہو رہے ہیں. وہاں تو ہم نہیں کہتے کہ یہ لیں بھائی ایک ایک پارا آپ لیں اور پڑھیں، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں. کہتے ہیں ہم کبھی مہندی ہو رہی ہے اور سارے رسمیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی مطلب ہر طرح کی خرافات ہو رہی ہے. وہاں تو ہم نہیں کہتے. میت کا گھر جس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہونی ہی نہیں ہے، وہاں پہ جا کے لوگ کیا کامنٹس کریں گے؟ وہاں پہ جا کے لوگ گوسپ کریں گے، اگر کریں گے بھی تو دھیرے دھیرے کوئی کسی نے بات کر لی. وہاں تو ہم وہاں پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب چلیں یہ سوچ کے پڑھ لیں، لیکن جہاں یہ برائیاں عام ہیں وہاں تو ہم کر لیں یہ کام، وہاں تو ہم دے دیں قرآن کسی کو پڑھنے کے لیے. اچھا بچیاں جو 20 22 25 سال کی ہیں، خیر یہ تو اچھی خواتین بھی کرتی ہیں عمر کی، لیکن خاص طور پہ یہ جو گروپ ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جہاں بولنا پاسبل نہیں ہوگا وہاں کیا کرتے ہیں، آنکھوں سے اشارے کیے جاتے ہیں، ہے نا، آنکھوں سے اشارے کر کے اور پھر ہنسنا شروع کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مائیں تمیز نہیں سکھاتی اپنی اولادوں کو، بلکہ مائیں خود ایک گروپ میں بیٹھ کے اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پارٹی میں سے آنے کے بعد جب تک وہ اپنی فرینڈ کو، اپنی بہن کو، اپنی کزن کو ساری باتیں ڈسکس نہ کر لے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی. یہ میں آپ لوگوں کو بالکل وہ ماحول دکھا رہی ہوں جو ہمارے سامنے ہے، جو ہم خود کرتے ہیں. ہوتا ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے، ہم گھر پہ آئیں گے اور لگیں گے 1 گھنٹے تک، جب تک ہم فون پہ بات نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہے نا، کہ ایسا ہوا ویسا ہوا. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کی توجہ ایک جگہ لے کر جانا چاہتی ہوں کہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے، جو بڑی کمسن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بڑی نازک دماغ کی ہوتی ہے، وہ آپ کو دیکھتی ہے، آپ کی پرچھائی ہوتی ہے آپ کی اولاد. وہ آپ کو دیکھتی ہے کہ اچھا ہماری مما تو یہ کر رہی ہے، ہماری مما تو ایسے کرتی ہے، اور گوسپس کر رہی ہے، بڑا انجوائے کر رہی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، بچے اس چیز کو اڈاپٹ کرتے. اچھا اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاپان میں سوسائڈ ریٹ، ٹھیک ہے، گوگل کریں، بہت زیادہ ہے، میں نے خود کر کے دیکھا تھا. ٹھیک ہے، اور کیوں کیا جاتا ہے؟ بچوں کو بلی کرنے پر. بچوں کو بلی کرنے پر بچے اتنے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں بھلے یہ ریٹ بہت زیادہ نہ ہو، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس طرح سے بچوں کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے مذاق سے کہ وہ اپنی جان لے لیتے ہیں.
کم ہوتا ہے لیکن سننے میں آتا ہے. تو اب آپ سوچیں یہ چھوٹا سا مذاق کس حد تک بڑھ جاتا ہے, اور ریزن کون ہے؟ ہم ہی ہے نا, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ تربیت نہیں دی, ہم نے ان کے سامنے وہ آئینہ بن کر ہم پیش کیے گئے, اپنے آپ کو ہم نے پیش کیا ان کے سامنے کہ بچے نے تو وہی صحیح سمجھا. بچے کا جو رول ماڈل ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ماں باپ ہی تو ہوتے ہیں. اب جب ماں باپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو اس طرح کا مذاق کتنی بری بات ہے کہ ہم کئی باری مذاق اڑاتے اڑاتے قاتل بن جاتے ہیں کسی کے. سوچئے اب آپ, رسول اللہ نے کہا ہلاکت ہے اس کے لیے جو اس غرض سے جھوٹ بولے کہ اس سے لوگ ہنسنے لگیں, اور 3 بار کہا ہلاکت ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے لیے, ہلاکت ہے اس کے لیے. اس طرح کا مذاق کرے, اس طرح کا جھوٹ بولے کہ لوگ ہنسنے لگیں. اب مجھے بتائیے نا کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ رسول اللہ نے کہا کہ بدترین لوگوں کے بارے میں تمہیں بتاؤں, واہی تباہی بکنے والے, مطلب کچھ بھی بولنے والے, لوگوں کا مذاق اڑانے والے, یہ بدترین لوگ ہیں. بدترین لوگ ہیں جو کچھ بھی بکواس کرتے ہیں, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ احادیث ہیں, پورے آپ لوگوں کو PDF میں مل جائیں گی. ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی سو رہے تھے, دوسرے صحابی وہاں پہ رسی لینے گئے. جو صحابی سو رہے تھے وہ ڈر گئے, ہو سکتا انہوں نے سوچا ہو سانپ ہے یا جو بھی رہا ہو, وہ ڈر گئے. تو رسول اللہ نے کہا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ چیزیں بڑا ہی عام لیتے ہیں, بڑا ہی نارمل ہے ہمارے لیے یہ چیزیں. رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سود ہے, سب سے بڑی زیادتی ہے کہ انسان ناحق کسی کی عزت سے کھیلے. یہ مذاق کیا ہے؟ کسی کی عزت سے کھیلنا. تو نہ مرد مذاق اڑائے کسی مرد کا, نہ عورتیں مذاق اڑائیں عورتوں کا. مذاق اڑانے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی؟ کیوں اڑاتے ہیں ہم مذاق؟ جب ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ فن کے لیے ہوتا ہے, لیکن جب ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا سمجھتے ہیں, تکبر آتا ہے ہمارے اندر, کبر ہوتا ہے ہمارے اندر, ہم اللہ کی نعمتوں پہ اترانا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں بہت خوبصورت ہوں, سامنے والا نارمل شکل صورت کا ہے, تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کا مذاق اڑاؤں گی, ارے تم کیسی دکھتی ہو. حالانکہ میں یہ بھول گئی کہ اچھی شکل بھی اللہ نے دی ہے اور اس کی سانولی شکل بھی اللہ نے دی ہے. میں نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا. یا سامنے والے کے اندر کوئی ایسی کمی ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیر میں کوئی ڈیفیکٹ ہے, اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہے, اس کے کوئی بھی اگر اس کے اندر کمی ہے, اس کا مذاق اڑانا. کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں میں بہتر ہوں. کوئی دماغ سے بہت کمزور ہوتا ہے, باتیں سمجھ میں نہیں آتی, میرا IQ لیول بہت اچھا ہے, میں بہت ہوشیار ہوں, تو میں کیا کروں گی؟ میں اس کا مذاق اڑاؤں گی. یار تمہیں کب سے سمجھا رہا ہے, تمہیں سمجھ میں ہی نہیں آتا, اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مذاق اڑانا کہ تم تو دنیا کے سب سے بے وقوف انسان ہو, تم کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اب آپ سوچتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر کیا بیتے گی جس کو آپ نے بڑے مذاق سمجھ کے آپ نے اس طرح کی باتیں کر دی. کئی باری حسد اس کا ایک ریزن ہوتا ہے. آپ کسی کی سکسس سے جب جلنے لگتے ہو تو سوچتے ہو اس کو کہاں, کون سا اس کا ویک پوائنٹ لوں میں, اور وہ ویک پوائنٹ نکال کے پھر آپ اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ہنسی مذاق ٹھیک ہے, مذاق کرنا اور مذاق اڑانا یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ بالکل سنجیدہ ماحول میں رہیں, کسی سے اچھے سے ہنس بول کے بات ہی نہ کریں, آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو بالکل نہیں بھائی ابھی تو ہم نے آج تفسیر میں یہ سنا تھا کہ مذاق ہی نہیں کرنا. نہیں, الاؤڈ ہے, سینس آف ہیومر ہونا اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے منع نہیں کیا گیا. منع کیا جا رہا ہے مذاق اڑانے سے, مذاق کرنے سے نہیں ہے. بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے, ان سے کہا کسی صحابی نے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں.
ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ رسول اللہ بھی مذاق کیا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا مذاق میں ہمیشہ حق کی بات کہتا ہوں، ایسا نہیں کسی کا دل دکھا دیا، ٹھیک ہے، مذاق الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا مذاق نہیں کرنا جو کسی کا دل دکھا دے۔ اور یہ میں نے کہا نا کہ جاپان کا آپ دیکھیں گے اس حد تک دل دکھایا جاتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سیوسائیڈ کر لیتے ہیں۔ پھر آگے دوسری بات یہاں فرمائی گئی، اس کو بھی میں لے لیتی ہوں کیونکہ بہت ٹائم ہو جائے گا ادروائز۔ نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر، اپنے آپ پر عیب مت لگاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو اپنے آپ کو، انفسکم جو لفظ آیا نا، کیا مطلب ہوا کہ ایک دوسرے پر عیب نہ نکالو ایک دوسرے کے۔ جیسے آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ جب تم کسی اور کے والدین کو گالی دو گے وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا، سبب تم بنو گے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جیسے کہ تم نے اپنے والدین کو گالی دی۔ اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو مومن ہے اس کا جسم وہ کیا ہے؟ پورے جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہے۔ تو وہ بات ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں انفسکم، اپنوں کے ساتھ نہیں کرنا، ہے نا؟ تو عیب نہیں لگانا، کیونکہ مومن کیا ہے؟ آپس میں بھائی بھائی ہے۔ تو یہاں پہ یہ لفظ بالکل اپروپریٹ لگتا ہے نا ہمیں، انفسکم، اپنی جانوں کو، اپنوں کو، ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو عیب نہ لگاؤ۔ اور یہ کام بھی ہم خواتین بڑے پیمانے پر کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو پھر اب اس طرح سے لیں، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، میں اس کے لیے لڑکی دیکھنے گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بہت خوبصورت ہوتی ہے، کوئی نہیں اچھی ہوتی، میں دیکھ کر آ گئی، مجھے لڑکی پسند نہیں آئی، مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی لڑکی کیسی لگی؟ میں نے کہا ارے اس کی تو ہائٹ بھی اچھی نہیں تھی، کالی تھی، آنکھیں ایسی تھیں، بال ایسے تھے، اور میں پورا ڈسکرپشن اس کے بارے میں دینا شروع کر دوں۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ ہر طرح سے عیب لگا رہی ہوں میں اس کے اوپر، اس کے بالوں پر، اس کے کلر پر، ٹھیک ہے، لڑکی پسند نہیں آئی، آپ سے کسی نے پوچھا لڑکی کیسی لگی، کہ نہیں بھائی کہیں اور دیکھیں گے، نئی بات جمی، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن ہم لوگوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کا پورا ڈسکرپشن نہ دے دیں ہمیں سکون نہیں ملتا۔ رسول اللہ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان ان کے دلوں میں اترا نہیں۔ اب ہم ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کیا یہ بات؟ ہم تو بہت ایمان والے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان پہ تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں مسلمان تو بہت چھوٹی چیز ہے بھائی، مومن ہے ہم تو۔ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ لوگوں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے ہو مگر ایمان دلوں میں تمہارے اترا نہیں ہے۔ مسلمان کی بدگوئی نہ کرو، ان کے عیبوں کے در پہ نہ ہوا کرو، بلا شبہ جو ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا اللہ ان کے عیبوں کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیبوں کے در پہ ہو گیا تو اسے اس کے گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ اللہ جس کے عیبوں کو نکالنے پر آ گیا تو اللہ اس کے گھر پر اس کو ذلیل کر دے گا، اللہ اس کے گھر کے اندر اس کو رسوا کر دے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم اپنے گھر میں رسوا ہو رہے ہیں، اپنے ملک میں رسوا ہو رہے ہیں، اپنے شہر میں رسوا ہو رہے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم کس کو دوش دیں؟ ہم کس کو بلیم کریں؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری خود کی حرکتوں سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں جو دوسروں کے عیب نکالے گا اللہ تعالیٰ اسے گھر پر اس کے رسوا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ چیزیں سمجھ بھی رہے ہیں، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے، اتنا مضبوط کر دے کہ ہر ایک بات ہمارے دل کے اندر جذب ہو جائے، اور ہم اس زندگی کو اسی طریقے سے گزارنے والے ہو جائیں اللہ تعالیٰ جس طریقے سے گزارنے کا تو نے ہمیں حکم دیا ہے۔
اللہ تعالیٰ تیرے دیے ہوئے احکام کو ہم ماننے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا کہ یہ ہے راستہ جس پر تم کو چلنا ہے، اب میں نہ چلوں تو میری غلطی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا قسمت میں تو سب کچھ لکھا ہے، قسمت میں تو سب کچھ لکھا ہے، جنت بھی ملنا ہے کہ جہنم ملنا ہے، پھر میں کیوں کروں؟ کیونکہ اللہ نے راستہ بتا دیا کہ بیٹا دیکھ لو، یہ راستہ جنت میں جاتا ہے، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ تو تم نے خود کو کرنا پڑے گا نا۔ یہاں ہم قسمت کو نہیں کر دیں گے کہ قسمت میں لکھا ہے، نہیں، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میں نے کون سا راستہ اپنانا ہے، کون سا راستہ میں اپناؤں گی جو میں جہنم کی طرف جا سکتی ہوں، اور کون سا راستہ اپناؤں گی جو جنت کی طرف جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا ہے، مجھے عقل دی ہے، مجھے سمجھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت نہیں ہو پائی کمپلیٹ کیونکہ ہر ایک بات اس میں، ہر ایک بات وہ ہے جو میری اور آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں ہر ایک وہ بات ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ اس میں ہر ایک وہ بات ہے جو ہم صبح سے لے کر شام تک کرتے ہیں۔ اس میں ہر ایک وہ بات ہے جو ہمارے آس پاس ہمیں نظر آتا ہے۔ اس میں ہر ایک وہ بات ہے جس کو ہمیں سدھارنا ہے۔ اس میں ہر ایک وہ بات ہے جس سے ہمیں توبہ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ جتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، جو شیطان ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں ہمیشہ ورغلاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شیطان سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویک کنٹینیو کریں گے اسی آیت کو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔